اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، صوفی سفر آپ کا ہوسٹ محمد علی علوی۔ اور ربیع الاول کا مہینہ جیسا کہ ہمارے ساتھ جڑ گیا اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہر روز آپس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہ ربیع جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے بہار۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، جب آپ کی پیدائش ہوئی ہے، تو اس وقت عربوں کی کیا حالت تھی؟ اس وقت دنیا میں ایک اندھیر چھایا ہوا تھا، ایک جہالت، لڑائیاں، جھگڑے، آپس کے برائیاں، شرک، 360 بت جو تھے وہ خانے کعبے میں پڑے ہوئے۔ اس طرح عرب جو تھے وہ قبائل میں بٹے ہوئے تھے، اور قبیلے جو ہیں وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ تو مولانا علی نے کہا ہے، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پیلے پلانے پہ جھگڑا۔ یعنی یہ پوزیشن تھی اس وقت اقوام عالم کی کہ آپس میں ہر وقت کسی نہ کسی وجہ سے جنگ ہوتی رہتی۔ تو اب اس کا رزلٹ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، اپنے قبیلوں کی جنگ، اپنی انا کی جنگ۔ حضرات گرامی، ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے، جیسے کہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ نے ہمیشہ اقوام کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے۔ اب ان پیغمبروں میں آپ کو پتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے تشریف لائے، اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام آدم ثانی ہے۔ اس طرح گریجولی پیغمبر آتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ سب پیغمبروں کے بڑے ہیں، جو سردار ہیں انبیاء کے، اور اسی طرح جو سلسلہ چلتا رہا، تو ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کتابیں بھی بھیجیں، جس میں تورات، زبور، انجیل، صحیفے بھی بھیجے، اور آخر میں پھر ختم الانبیاء کو بھیجا۔ ربیع الاول کا مہینہ آپ دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کے تشریف لانے پہ آپ کے لیے آپ کی کتاب جو تھی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں محفوظ کی ہوئی تھی، وہ بھی گریجولی آنا شروع ہو گئی۔ قرآن مجید۔ اب قرآن مجید کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے پہلے ہم کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ کا ورد۔ سورۃ الفاتحہ کیا چیز ہے؟ ایک دعا ہے۔ دعا ہم کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں خود سکھاتا ہے کہ پڑھو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ثنا خوانی کر کے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر کے، اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا ماننے کے بعد اللہ سے التجا کیا کرتے ہیں ہم؟ یہ قرآن ہے، یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں ہدایت۔ اب ہدایت جو ہے وہ ہدایت جو متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدی للمتقین۔ اب حضرات گرامی، جب ہمیں ہدایت کی بات ہم نے کی، اللہ سے مانگی، ہم منگتے بنے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب الف لام میم آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ اللہ کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس کا معاملہ ہے۔ یہ کوڈ ورڈز ہیں، ان کے بارے میں نہ سوچنے کی ضرورت ہے، نہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس کی جو گفتگو ہے وہ کیا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب، اب یہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے۔ الف لام میم کو ہم ان کے پیچھے نہیں پڑھتے، وہ حروف مقطعات ہیں۔
اب ہم نے کیا جو سیدھی سی بات ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب میں نے آپ کو دے دی جو آپ نے دعا کی کہ ہمیں ہدایت دے، تو اس دعا کے بدلے میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب دے دی جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین۔ اب یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اب متقی کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ وہ متقی لوگ ہیں، کون سے متقی لوگ ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام سب سے بڑے، سب سے پہلے انبیاء میں سے، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، یہ سارے کے سارے سیریز ہے ایک متقین کی۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب متقین میں انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، جتنے بھی متقی لوگ ہیں وہ سارے اس لسٹ میں شامل ہیں جن کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے ذریعہ ہدایت بنا سکتے ہیں۔ ہم ہر وہ عمل کر کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کو بجا لا کے، اور جو جس کام سے روکا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، وہ فارمولہ استعمال کرتے ہوئے ہم بھی متقی بن سکتے ہیں۔ پھر ہمارے لیے یہ کتاب جو ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو پھر یہ ہمارے لیے ہدایت ہے۔ تو اب ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم سارے احکامات کو بجا لاتے ہوئے متقی بننے کے لیے دعا کرتے رہیں، یا اللہ ہمیں تقوی عطا فرما دے۔ تو جب تقوی ہو گیا تو انشاءاللہ ہماری نجات بھی اللہ تعالیٰ فرما دے گا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنی کتاب کو اور اپنے رسولوں کو، اپنے پیغمبروں کو، اپنے اولیاء کو، اپنے پیاروں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے احکامات پہ، ان کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے ساتھ ہی آمین کہتے ہوئے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔